دوستو آداب، ویلکم، ست سری اکال۔ لیجیے آپ کا دوست حاضر ہے اردو ٹیچر کا 109واں حصہ لے کر۔ دوستو میں یہ ویڈیو جو بنا کر پوسٹ کر رہا ہوں یا اپلوڈ کر رہا ہوں دوستو، تو یہ ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو زیادہ پڑھے ہیں یا جو ایم اے کا امتحان دے رہے ہیں۔ دوستو یہ ویڈیو میں اسی انداز میں بنا رہا ہوں کہ جو ہمارے شروع سے پڑھنے والے، الف ب سے پڑھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں، بھائی ہیں، وہ بھی اس کو پڑھیں تو اس سے ان کا پڑھنا درست ہو جائے گا، اور اس کو سن کر لکھیں اور پھر دوبارہ ویڈیو کو پلے کر اس کی املا کو درست کریں دوستو۔ تو یہ ویڈیو کسی ایک کے لیے نہیں ہے، اس لیے جو بھی ہمارے اردو املا والے پڑھنے والے ہیں، ویورز ہیں، وہ بھی اس ویڈیو سے اسی طرح فائدے اٹھائیں جس طرح وہ پچھلے ویڈیو سے فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ تو دوستو چھوٹی سی اپیل، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دوستو آپ کی مورل ڈیوٹی ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لال بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ تو دوستو آج میں لے کر آیا ہوں، سوال ہے اردو ادب میں رومانی تحریک کے زیر اثر جو ادب تخلیق ہوا اس پر سیر حاصل تبصرہ کیجئے۔ دوستو اس کا جواب سنیے اور امید ہے آپ پین اور کاپی لے کر تیار ہوں گے اور لکھنے کے لیے بھی تیار ہوں گے دوستو۔ تو لکھتے بھی جائیے گا، پڑھتے بھی جائیے گا۔ تو اس کا جواب ہے کہ جوش اردو ادب رومانی تحریک کے میرے کارواں تھے، انہی کے زیر سایہ نئی پود پروان چڑھی۔ اسی رومانیت اپنے تمام تر مفاہیم کے ساتھ انہی کی ذات پر صادق آتی ہے، اور ترقی پسند شعراء میں بھی شاید ہی کوئی شاعر ایسا ہو جس پر کسی نہ کسی انداز سے جوش کے اثرات مرتب نہ ہوئے ہوں۔ جوش بنیادی طور پر شباب کے شاعر تھے، ان کی شاعری اسی تخیل اور اسی جذبے کے ارد گرد گھومتی نظر آتی ہے۔ نوجوان نسل کا گرم خون جوش کی شاعری پر للچا اٹھا، اسی لیے نوجوان نسل انہیں میرے کارواں مانتے ہوئے اپنے آپ کو بھی ہیرو سمجھنے لگی۔ جوش کی نظموں کی تاریخی اہمیت ہے کیونکہ ان کی نظموں نے قدیم اردو شاعری کے آہو فغاں اور رونے بسونے والے ماحول میں اپنے نشاطیہ لب و لہجے سے اردو شاعری کی فضا کو یکسر بدل دیا۔ عاشق کے جھجکتے اور سہمے لب و لہجے کو بلند آہنگی اور جرت بخشی۔ جوش سے پہلے اردو شاعری میں عشق کی اتنی توانا آواز کبھی نہیں سنی تھی، اور نہ عاشق کے لہجے میں اتنی خودداری دکھائی پڑتی تھی جتنی کہ جوش کے یہاں موجود ہے۔ مثال ملاحظہ کیجئے اور لطف اندوز ہوئیے۔
میں آہ نہ بھرتا تو تیرا لال نگاریں، گل بیز گل افشاں با گوہر باز نہ ہوتا، میں شوق شہادت میں اگر سر نہ جھکاتا، یہ عربدہ جلتی ہوئی تلوار نہ ہوتا، یہ تاب و تب مشعل انداز نہ ہوتی، یہ تن تنا تر تراہ نہ ہوتا، یہ برہمی گیسوئے شب و رنگ نہ ہوتی، یہ پیچ و خم کاکلو خمدار نہ ہوتا۔ جوش نے اپنی نظموں کا تانا بانا بڑے خوبصورت انداز میں اور دلکش تشبیہوں اور استعاروں سے تیار کیا ہے۔ ذیل میں ان کی عشقیہ نظم گنگا کے گھاٹ پر کا ایک ٹکڑا دیا جا رہا ہے، جس کی روشنی میں میرے خیال کی صداقت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دراز زلف میں جادو، سیاہ آنکھ میں مدھ، نسیم صبح بنارس، ہلال شام ابد، خنک نسیم سے ابھرے ہوئے نقوش شباب، صباحتوں میں کہ برسات کی شب مہتاب، عجیب حسن ٹپکتا ہے چشم و ابرو سے، مہک رہا ہے بدن کمسنی کی خوشبو سے، ازل کے دن سے درے حسن کا بھکاری ہوں، ادھر بھی ایک نظر میں تیرا پجاری ہوں۔ جوش کا اسلوب بڑی حد تک ناقابل تقلید سہی، لیکن ان کے الفاظ کی چمک، تشبیہات و اشتعارات کی دمک اتنی خیزہ کن رہی ہے کہ نوجوان شاعر اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ذیل کی چند مثالوں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح جوش نے اپنے ہم عصروں کو اس کی اتباع کرنے پر مجبور کر دیا۔ فیض احمد فیض وہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے برائے نام جوش کا اثر قبول کیا، لیکن ان کے اثر سے بچ نہ سکے۔ ذیل کی نظم پرجوش کے اثرات تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ مثال ملاحظہ کیجیے اور محظوظ ہوئیے۔ سیاہ زلفوں میں بارفتہ نکہتوں کا ہجوم، طویل راتوں کی خوابیدہ راحتوں کا ہجوم، وہ آنکھ جس کے بناؤ پہ خالق اترائے، زبان شعر کو تعریف کرتے شرم آئے، وہ ہونٹ فیض سے جن کے بہار لالا فروش، بہشت کوثر و تسنیم سلسبیل بدوش، گداز جسم کبا جس پہ سج کے ناز کرے، دراز قد جسے سروا صحیح نماز کرے، غرض بو حسن جو محتاج و صف و نام نہیں، وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں۔ 1936 کی نوجوان نسل کے صفحے اول کے شعراء میں مجاز نے غالباً
جوش کے رومانی لب و لہجے کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا تھا، خاص طور پر زبان با بیان کی نوک و پلک کی درستگی ان کے ہاں اپنے معاصرین کے مقابلے میں زیادہ نظر آتی ہے۔ یہ لوگ پلک بھی جوش کی رہین منت معلوم ہوتی ہے۔ ذیل کے اقتباسات سے اندازہ ممکن ہے مجاز نے کس طرح جوش کے اسلوب کو برتا ہے۔ فیض جان نثار اختر، جذبی، سردار جعفری اور مخدوم سن و سال اور مشق سخن کے ساتھ ساتھ جوش کے اثر سے نکلتے گئے، لیکن مجاز، شب و تاب، آہنگ اور ساز نو تک بھی جوش ہی کے لب و لہجے اور رومانیت کے شکار نظر آتے ہیں۔ وہ حسیں پیشانیاں آئینۂ تمکین ناز، وہ رسیلی مد بھری آنکھیں، وہ مژگان دراز، وہ سبک چاندی سے پیکر، وہ جوانی کا نکھار، آزر فطرت کی سنائی کے زندہ شاہکار، رخ پہ شادابی، لبوں میں رس تبسم برق پاس، چست پیراہن نمایاں جسم سیمی کی تراش، جوش کی طرز با ادا اور رومانی لب و لہجے کو جذبی نے بھی یوں اپنایا ہے۔ نغمے پرکیف لب پر، دست نازک ساز پر، مطربہ قربان ہو جاؤں میں اس انداز پر، گاتے گاتے ایک ادا کے ساتھ رک جانا تیرا، روٹ کر من کر لجا کر مسکرانا ناز سے، کھینچ دی تصویر ہر جذبے کی سو انداز سے، چتبنوں سے گاہ برسا دیں بلا کی شوخیاں، گاہ بسا لیں مست آنکھوں میں حیا کی بجلیاں۔ علی سردار جعفری کا پہلا شعری مجموعہ پرواز قدم قدم پر جوش کی رومانیت کی یاد دلاتا ہے۔ الفاظ کا یہ رومانی تصور جوش کے گہرے مطالعے کا اثر معلوم ہوتا ہے۔ مزدور لڑکیوں کے بارے میں یہ شعر: بے کسی ان کی جوانی، مفلسی ان کا شباب، ساز ان کا سوز حسرت، خاموشی ان کا رباب۔ مخدوم کی رومانی شاعری پر اظہار خیال سے پہلے ان کی نظموں کے اقتباسات درج ذیل ہیں، جن پر ان کے
قابل ذکر معاشرین کی طرح جوش کے اثرات نمایاں ہیں۔ بھرنے لگے بازو تو ہوئے بند قبا تنگ، بھرنے لگے بازو تو ہوئے بند قبا تنگ، چڑھنے لگا طفلی پہ جوانی کا نیا رنگ، ساگر کی کھنک بن گئی اس شوق کی آواز، بربط کو ہوئیں گدگدیاں جاگ اٹھے ساز، اعضاء میں لچک ہے تو ہے ایک لوچ کمر میں، اعصاب میں پارا ہے تو بجلی ہے نظر میں، آنے لگی ہر بات پہ رک رک کے ہنسی اب، رنگین تمبز سے گراں بار ہوئے لب، مزاج کی شاعری کا خمیر جوش اور اختر شیرانی کے لب و لہجے سے اٹھا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ خود جوش و اختر بیشتر مقامات پر ہم آواز نظر آتے ہیں، مجاز اسلوب کے باب میں جوش سے اور رومانیت کے تعلق سے اختر شیرانی سے متاثر نظر آتے ہیں۔ ذیل کے اقتباسات اسی خیال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ملاحظہ ہوں۔ وہ نوخیز نوراہ وہ ایک بنت مریم، وہ مخمور آنکھیں وہ گیسوئے پرخم، وہ ایک آسمانی فرشتہ تھی گویا کہ انداز تھا اس میں جبریل کا سا، وہ ایک مرمری حور خلد بری کی، وہ تعبیر آزر کے خواب ہنسی کی، مجھے لیٹے لیٹے شرارت کی سوجھی، جو سوجھی بھی تو کس قیامت کی سوجھی، ذرا بڑھ کے کچھ اور گردن جھکا لی، لبو لال افشاں سے ایک شے چرا لی، میں سمجھا تھا شاید بگڑ جائے گی وہ، ہواؤں سے لڑتی ہے لڑ جائے گی وہ، ہنسی اور ہنسی اس طرح کھل کھلا کر کہ شمع حیا رہ گئی جھل ملا کر۔ جانثار اختر طبیعتاً رومانی شاعر تھے۔ ان کی انفرادیت کی تکمیل مدتوں میں ہوئی۔ ان کا آخری مجموعہ کلام پچھلے پہر اپنی انفرادی شان لیے ہوئے ہے۔ ان کی ابتدائی شاعری جو سلاسل میں ملتی ہے وہ جوش اور اختر شیرانی کی چھاپ لیے ہوئے ہے۔ جوش کی رومانیت کا ذکر آ چکا ہے، اب ذیل میں جانثار اختر کی رومانیت ملاحظہ کیجیے۔ فضاؤں میں ہے صبح کا رنگ تاری، گئی ہے ابھی گرلز کالج کی لاری، گئی ہے ابھی گونجتی گنگناتی، زمانے کی رفتار کا راگ گاتی، کسی کی نظر میں محبت کے دوہے، سخیری یہ جیبن پیا بن نہ سوہے، یہ چلتی زمیں پر نگاہیں جمالی، وہ ہونٹوں میں اپنے قلم کو دوالی، فسانہ بھی ان کا ترانہ بھی ان کا، جوانی بھی ان کی زمانہ بھی ان کا۔
جانشار اختر کی ایک اور نظم بنارس کا سفر ملاحظہ کیجیے، جو ان کے بنارس کے سفر کی روداد ہے۔ ان کے تخیل کو بغور سنیے اور داد دیجیے۔ وہ کہتے ہیں، چلا ہوں ایک شہر رنگ بو سے، بنارس جا رہا ہوں لکھنؤ سے، بتانے ماہ بش کا ساتھ ہے پھر، بنارس کے سفر کی رات ہے پھر، کوئی کافر ہنسی گھونگھٹ نکالے، کھڑی ہے شیش پر گگری سنبھالے، نہاتی ہے کوئی کم سن کنواری، بدن کا جزب ہوئی جاتی ہے ساڑی، کہیں پلو نچوڑے جا رہے ہیں، کہیں گیسو نچوڑے جا رہے ہیں، کوئی نازک بدن چادر لپیٹے، کھڑی ہے ہاتھ جوڑے پیر لپیٹے، مقابل ایک لڑکی سو رہی ہے، ہنسی ہونٹوں پہ اس کے کھیلتی ہے، میں اس کے حسن خوابیدہ میں گم ہوں، کہاں یہ ہوش اسٹیشن کو دیکھوں، مگر اب پل گزر جانے پہ سمجھا کہ اسٹیشن تو پیچھے چھوڑ آیا، اسی کافر کو دیکھے جا رہا ہوں، یہ کیا کاشی سے آگے جا رہا ہوں۔ انتظار مخدوم محی الدین کی بہت مقبول نظم ہے۔ یہ نظم اس روایتی انتظار کی یاد دلاتی ہے جس سے اساتذہ کے دیوان بھرے پڑے ہیں۔ معشوق کے انتظار کا ذکر اس نظم میں سے بہتر اور کہاں ملے گا۔ نظم ملاحظہ کیجیے اور مخدوم محی الدین کے تخیل کو داد دیجیے۔ رات بھر دیدے نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، خوش تھے ہم اپنی تمناؤں کا خواب آئے گا، اپنا ارمان برفغندہ نقاب آئے گا، نظریں نیچے کیے شرمائے ہوئے آئے گا، کاکلیں چہرے پہ بکھرائے ہوئے آئے گا، پتیاں کھڑکیں تو سمجھا کہ آپ آ ہی گئے، سجدے مسرور کے مسجود کو ہم پا ہی گئے، شب کے جاگے ہوئے تاروں کو بھی نیند آنے لگی، آپ کے آنے کی ایک آس تھی جانے لگی، صبح نے سیج سے اٹھتے ہوئے لی انگڑائی، اور صبا تو بھی جو آئی تو اکیلی آئی، میرے محبوب میری نیند اڑانے والے، میرے مسجود میری روح پہ چھانے والے، آ بھی جاتا کہ میرے سجدوں کا ارمان نکلے، آ بھی جاتا تیرے قدموں پہ میری جان نکلے۔ یہ تھا مختصر سا جائزہ جو واضح کرتا ہے کہ اردو ادب میں رومانی تحریک نے تاریخ کے زیر اثر بہت بڑا ادب تخلیق ہوا، اور اس تحریک نے ترقی پسند
دور میں زیادہ ترقی حاصل کی اور شعراء کے ایک خاص طبقے نے اس تحریک کو پروان چڑھانے میں اہم رول ادا کیا، جس کا مختصر جائزہ یہاں پیش کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ نے یہ پورا ویڈیو دیکھا اور آپ کو لگا کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوا، کچھ آپ کے علم میں اضافہ ہوا دوستو، تو پلیز لال بٹن پر کلک کر کے اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اپنے اور ان چاہنے والوں تک پہنچا دیں دوستو۔ اگر آپ کا خود کا یوٹیوب چینل ہے دوستو تو اس پر تھوڑا سا پروموشن کر دیں۔ اگر آپ واٹس ایپ گروپ چلاتے ہیں دوستو تو 2-4 واٹس ایپ گروپ پر اس کو شیئر کر دیں۔ بہت بہت شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔